السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وفاقی وزیر فیصل ووڈا کی ممبری خطرے میں پڑ گئی ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ان کا سیاسی مستقبل خطرے میں پڑ گیا تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے خلاف جو معاملہ تھا الیکشن کمیشن میں اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچا تو وہاں سے ووڈا صاحب جو ہیں وہ پتلی گلی پکڑ کر ادھر ادھر نکل گئے ہیں اور عدالت کا اور الیکشن کمیشن کا سامنا نہیں کر رہے، اور معاملہ ان کی ہے دوہری شہریت کا۔ انہوں نے جمع کروائے تھے جو الیکشن کمیشن میں اپنے کوائف اور اپنے جو اثاثے اور گوشوارے، اس میں انہوں نے اپنی دوہری شہریت کے متعلق جو حلف نامہ دیا تھا کہ میں کسی اور ملک کی شہریت نہیں رکھتا۔ پتہ چلا کہ جناب ووڈا صاحب کی تو دوہری شہریت ہے، وہ برطانیہ کے شہری بھی ہیں اور برطانیہ میں ان کی پراپرٹیز بھی ہیں، اور وہ بھی سامنے آ گئی۔ اور اس کے بعد معاملہ چلا گیا الیکشن کمیشن میں معاملہ لٹکا رہا کوئی سال سوا، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا گیا معاملہ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ووڈا صاحب کے پاس کوئی جواب نہ دلیل، صرف یہ کہ جی عدالت کارروائی نہ کرے، عدالت کو کارروائی روکنے کی استدعا کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے دلائل جو ہیں وہ فیصل ووڈا کے وکیل دیتے رہے۔ اور عدالت میں آج ایک اور چیز بھی سامنے آئی کہ بتایا گیا، پتہ چلا کہ جی فیصل ووڈا کے جو وکیل ہیں وہ الیکشن کمیشن کا جب ریکارڈ سامنے آیا تو وہاں پہ الیکشن کمیشن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ووڈا صاحب یہ جو معاملہ ہے ووڈا صاحب کے خلاف یہ چل رہا ہے ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لہٰذا الیکشن کمیشن اس پر کارروائی نہ کرے۔ اور الیکشن کمیشن کو یہ کہا، ہائی کورٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ معاملہ الیکشن کمیشن میں ہے، لہٰذا عدالت ابھی اس پر کوئی کارروائی نہ کرے، اس کو کارروائی کو روک دے عدالت۔ تو آج جو سماعت کے دوران جب چیزیں ساری سامنے آئیں تو جسٹس عامر فاروقی صاحب نے فیصل ووڈا کے وکیلوں کو کہا کہ جی یہ لکا چھپی نہ کھیلیں عدالت کے ساتھ، چیز ہے کوئی ثبوت ہے سامنے لائیں، وہاں کچھ کہتے ہیں یہاں کچھ کہتے ہیں، اور یہ لکا چھپی جو ہے نہیں چلے گی۔ اور بھی بہت چیزیں سامنے آئیں، لیکن کیونکہ عدالت کی کارروائی عدالت میں رہی، اب اس کا جو کچھ فیصل ووڈا صاحب اور اس کے جو وکیل ہیں وہ کر رہے ہیں، اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ بھائی صاحب کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اپنے حق میں۔ انہوں نے جو حلف نامہ جمع کروایا وہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ جھوٹا تھا، وہ غلط تھا، اور انہوں نے الیکشن گوشوارے غلط جمع کروائے، جس میں نہ انہوں نے لندن کی پراپرٹیز بتائیں اور نہ انہوں نے اپنی دوہری شہریت تھی اس پر جو انہوں نے حلف نامہ جمع کروایا وہ ٹھیک ہے۔ اس لیے فیصل ووڈا جو ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر پتلی گلی پکڑ کے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پتلی گلی سے بند گلی میں آ گیا ہے۔ بند گلی میں عدالت نے بھی آج کہا کہ آپ اب بند گلی میں آ چکے ہو۔ اب بند گلی سے نکلنے کا کوئی راستہ لگ نہیں رہا کہ فیصل ووڈا صاحب کے پاس ہے، ورنہ یہ جو وفاقی وزیر ہیں آبی وسائل کے اتنے دبنگ ہیں کہ انہوں نے 18ویں ترمیم چٹکی سے اڑانے کے اعلانات کیے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ انہوں نے ایک جب کراچی میں چائنیز قونصلیٹ پہ حملہ ہوا تھا دہشت گردوں کا، تو یہ پسٹل لگا کر یہاں پر اور کمانڈو کی وردی پہن کے وہاں پہنچ گئے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے شو کرنے کی کوشش کی تھی کہ جیسے اب یہ ڈائریکٹ دہشت گردوں کے ساتھ انکاؤنٹر کرنے لگے ہیں۔ وہ تو آڑے آگے، وہاں کے جو ایس پی تھے اس وقت ڈیوٹی پر، وہ آڑے آگے، ورنہ فیصل ووڈا تو بہت بڑی جو وہاں پر کارروائی کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے دبنگ سٹائل میں اور سینہ تان کر، تو لگ یوں رہا تھا کہ ابھی فیصل ووڈا صاحب کا جو فیصل ووڈا صاحب انکاؤنٹر کریں گے ان کے ساتھ، دہشت گردوں کو خود پکڑیں گے۔ بچ گئے دہشت گرد فیصل ووڈا صاحب کے ہاتھوں، کیونکہ ہوا یہ تھا وہاں پہ جو ایس پی صاحب تھے وہاں پہ، انہوں نے ووڈا صاحب کو کہا کہ سر آپ یہاں سے جائیں، یہ بہت اس وقت یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ یہاں پر، انہوں نے کہا نہیں جی میں تو یہاں پہ آیا اس لیے ہوں، میں تو انہوں نے کہا جی آپ کی مہربانی آپ یہاں سے جائیں، یہ آپ کا کام نہیں ہمارا کام ہے، آپ اس ایریے سے نکلیں۔ ووڈا صاحب کھڑے رہے، پھر ایس پی صاحب بنے ایس پی، انہوں نے اپنے سپاہیوں کو کہا انہوں چکو تم کڈو، اور انہوں نے لٹرلی فیصل ووڈا صاحب کو وہاں سے باعزت طریقے سے نکالا تھا۔ باعزت طریقہ آپ سمجھتے ہیں نا، جو پولیس کا ہوتا ہے، جناب ایتھے نہ رکون تسی، تو وہ باعزت طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا اور ووڈا صاحب کو نکال دیا تھا۔ ووڈا صاحب اتنے دبنگ انسان ہیں۔ اس کے بعد بھائی نے ایک اور معاملہ کیا تھا کہ بھائی ابھینندن، وہ مونچھوں والے، جب انہوں نے پاکستان پر ایک ناکام حملہ کرنے کی کوشش کی تھی بالا کوٹ میں، اور ان کا جو جہاز ہے وہ ہمارے شاہینوں نے مار گرایا تھا، وہ جنگی جہاز، تو اس کے بعد وہاں پر فیصل ووڈا صاحب پہنچ گئے تھے، اور وہ پاؤں رکھ کر اس کے جو جہاز تھا اس کے اوپر
انہوں نے تصویریں بنائی تھیں اور وہاں پر بھی کمانڈو اسٹائل میں بھائی کھڑے ہو گئے تھے. بھائی تو کہیں جانے سے ڈرتے ہی نہیں ہیں, عدالت جانے سے ڈر لگتا ہے بھائی کو, اسلام آباد ہائی کورٹ آنے سے ڈر لگتا ہے بھائی کو, اور الیکشن کمیشن آنے سے ڈر لگتا ہے. ورنہ فیصل ووڈا صاحب تو آپ کو پتہ نہیں اتنے دبنگ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کاشف عباسی کے پروگرام میں لانگ بوٹ لا کے رکھ کے کھڑے ہو گئے تھے اور بیٹھ گئے تھے, اور اپوزیشن کی تو انہوں نے ایسی تیسی پھیر دی تھی لانگ بوٹ رکھ کے, پتہ نہیں کس کی پھری تھی. بہرحال فیصل ووڈا صاحب نے ظاہر یہ کرنے کی کوشش کی کہ میں نے اپوزیشن کو اڑا کے رکھ دیا. وہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا قانون تھا جس میں اپوزیشن نے بل کی سپورٹ کی تھی, اس قانون سازی کی, تو سامنے قمردمان کائرہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وزردار آدمی ہیں, تو انہوں نے تو کیا کرتے وہ, بہرحال وہ شرم سے سر ہی جھکا لیا کہ یار کس کے ساتھ پالا پڑ گیا ہے, کس سیاسی حریف کے ساتھ پالا پڑ گیا ہے کہ وہ کوئی اخلاقی حد ہے, کوئی نہ اداروں کا احترام ہے نہ کچھ. بہرحال تو بھائی دبنگ تھے, تو بھائی نے دبنگ اسٹائل میں بوٹ بھی رکھ دیا تھا. اور ایک اور ٹاک شو میں فیصل ووڈا بھائی نے ایک اور بات کی تھی, وہ بڑی کمال تھی. وہ بات یہ تھی کہ جی اگلے ہفتے پاکستان میں اتنی نوکریاں آئیں گی, اگر نہ آئیں تو میرا تکا بوٹی کر لیجیے گا. حامد میر وہ بہت کھوچل ہیں اپنا, انہوں نے کہا جی تکا بوٹی, جی ہاں میرا تکا بوٹی. انہوں نے کہا جی تکا بوٹی سمجھتے ہیں؟ کہتے جی میں سمجھتا ہوں, نوکریاں لوگ یوں لائنوں میں لگ کر لیں گے اور اتنی نوکریاں ہوں گی کہ بعد میں ہم ڈھونڈتے پھریں گے, نوکریاں نہیں ختم ہوں گی, لوگ ختم ہو جائیں گے. یہ اتنا دبنگ اسٹائل کے فیصل ووڈا صاحب جو ہیں اب پھنسے ہیں آ کر بقول عدالت کے کہ بند گلی میں, اس لیے وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. نہ عدالت کا سامنا کرنے کے ان میں ہے کوئی حیثیت کہہ دوں, اوقات تو نہیں, مطلب ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں اپنے حق میں کہ وہ جو ان کے خلاف مقدمہ آیا ہے عدالت میں اور جو ان کے خلاف پلی لی گئی ہے الیکشن کمیشن میں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. انہوں نے اپنے اثاثے بھی ڈکلیئر نہیں کیے, یعنی آمدن سے زائد اثاثے کیسے آئے, کہاں سے آئے, یا پھر منی لانڈرنگ کر کے بنائے گئے اثاثے جو انہوں نے لندن میں کیے. تو انہوں نے غلط بیانی کی ہے اثاثوں کے متعلق بھی اور اپنی شہریت کے متعلق بھی. یہ ان کے اوپر مقدمہ ہے, اور یہ مقدمہ ان فیصل ووڈا صاحب کے اوپر ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا, وہ دبنگ ہیں, دبنگ اتنے دبنگ کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے, پارلیمنٹ میں ایک وفاقی وزیر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں کرپشن کا خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ 4-5 ہزار لوگ جو ہیں وہ لٹکا دیں, چوراہوں پر کرپٹ لوگ جو 4-5 ہزار, اور ہم لٹکائیں گے جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کو سرے عام پھانسیاں دیں گے, ان کی گردنیں اڑائی جائیں گی. اور وہ تو خیر کرپٹ کیا پکڑتے بھائی صاحب, اب خود پھنس گئے ہیں اور چھپتے پھر رہے ہیں. عدالت بلاتی ہے, وکیل جاتا ہے, وکیل کہتا ہے جی عدالت کارروائی روک دے. الیکشن کمیشن بلاتا ہے تو وکیل جاتا ہے, تو وکیل کہتا ہے جی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے. اور ایسے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ان کے لیڈر عمران خان دہشت گردی کے مقدمے میں, جو پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملے کا جو مقدمہ ان کے اوپر بنا تھا 2014 میں, اس سے بچنے کی جو کوشش کرتے رہے خان صاحب, بالکل ایسے ہی فیصل ووڈا کوششیں کر رہے ہیں کہ ذرا وقت نکل جائے, ٹائم آگے پیچھے ہو جائے. اپنا بھی ٹائم آئے گا, ووڈا صاحب کے دماغ میں یہ ہے کہ اپنا بھی ٹائم آئے گا اور پھر اس سے مقدمے سے بھائی بچ جائے گا. مگر لگ نہیں رہا. عمران خان تو وزیر اعظم ہے, اس لیے ان کے اوپر جو دہشت گردی کا مقدمہ تھا پراسیکیوشن نے جا کر کہہ دیا کہ جی ہمارے وزیر اعظم تو اس معاملے میں ملوث ہی نہیں تھے, ان کے اوپر مقدمہ چلانا وقت کا ضیاع ہے, لہٰذا ان کو تو بری کر دیں. تو عدالت نے بری کر دیا. مگر فیصل ووڈا کا معاملہ مختلف ہے. فیصل ووڈا نے کی ہے غلط بیانی, وہ غلط بیانی جس غلط بیانی کی بنیاد پر ملک کا وزیر اعظم نااہل ہوا, نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے. ان کو عدالت نے ساری زندگی تا حیات سیاست سے باہر کر کے پھینک دیا. اب وہ بیچارے لندن میں بیٹھے ہیں, قائد بن گئے, وزیر اعظم سے صدر سے قائد. عملی سیاست میں تو ان کا جو پاکستان کی الیکٹرل پولیٹکس ہے اس میں تو ابھی تک ان کا وہ نہیں کوئی وہ کچھ کر سکتے. تو فیصل ووڈا صاحب کے اوپر بھی یہی معاملہ ہے, یہی مقدمہ ہے کہ بھائی انہوں نے غلط بیانی کی ہے. انہوں نے اقامہ ظاہر نہیں کیا تھا یا کم ملنے والی تنخواہ ظاہر نہیں کی تھی, انہوں نے تو دوہری شہریت ظاہر نہیں کی. تو وہ جو عدالت نے کہا کہ بھائی فیصل ووڈا صاحب جو ہیں وہ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں, اب اس بند گلی سے تو وہ نکل نہیں سکتے. اور لگ یوں رہا ہے کہ فیصل ووڈا صاحب کی نااہلی بھی پکی اور سیاست سے ہمیشہ کے لیے بائے بائے فیصل ووڈا کو
کہ کا وقت آ گیا ہے کہ سیاست سے ان کو ہمیشہ کے لیے بائے بائے کہا جائے. فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لگ رہا ہے کہ فیصل ووڈا صاحب کے بائے بائے کا وقت آ گیا ہے سیاست سے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں اپنے حق میں. ہوتا تو اسی دبنگ اسٹائل میں سینہ تان کرا کے عدالت اور الیکشن کمیشن میں رکھتے. جس دبنگ انداز میں انہوں نے وہ لانگ بوٹ رکھا تھا، جس دبنگ انداز میں وہ چائنیز قونصلیٹ والے حملے پر پہنچ گئے تھے اس کو روکنے کے لیے، یا جس دبنگ انداز میں انہوں نے نا کرپٹ لوگوں کی گردنیں اڑانے کی بات کی تھی، اگر فیصل ووڈا صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو اسی دبنگ اسٹائل میں عدالت میں جا کر پیش کرتے. مگر لگ یہ رہا ہے کہ بائے بائے کا وقت ہوا چاہتا ہے. فیصل ووڈا صاحب کی سیاست کی واٹ لگنے جا رہی ہے، لگ یہ رہا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.